درود پڑھیں آپ حضرات. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں. بے کسوں کے آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں. بے کسوں کے مددگار لاکھ طوفان آئے مجھے غم نہیں، میرے ہونٹوں پہ ورد ناد علی. لاکھ طوفان آئے مجھے غم نہیں، میرے ہونٹوں پہ ورد ناد علی. جو ڈبو دے بھور میں سفینہ میرا، ایسا کوئی بھی طوفان کا دھارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی. اور یہ شعر خاص طور سے نوجوان سماعت فرمائیں کہ کیوں مسلمان حوادث سے ڈرتا ہے تو، تیرے رہبر ہیں 14 ذرا غور کر. جی رہے ہیں زمانے میں وہ لوگ بھی جن کا کوئی بھی سچا سہارا نہیں. جی رہے ہیں زمانے میں وہ لوگ بھی مشکلیں لاکھ در پیش آئیں، مگر میں نے ہمت نہ ہاری کسی موڑ پر. میرا رہبر تو ہے وہ وصی نبی، جس سے بڑھ کر کوئی بھی سہارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی. اور حقیقی تعریف وہ ہوتی ہے جب کسی کا دشمن اس کی تعریف کرے. دیکھیں کیا کہتا ہے مولا کا پکا دشمن کہہ رہا ہے. صلوات بھیجا آ رہی ہے یہ مرحب کی اب تک صدا، جز علی گر کوئی فوج اسلام میں غیر فرار و کرار و جرار تھا. جنگ خیبر میں کیوں تیر مارا نہیں، غیر فرار و کرار و جرار تھا. جنگ خیبر میں کیوں تیر مارا نہیں. کیوں بلندی
پنازاں ہے تو اس قدر، میں غلام علی ہوں غلام علی، اے فلک تو کیا تیری محفل میں بھی میری قسمت سا کوئی ستارہ نہیں، اے فلک تو کیا کیوں بلندی پنازاں ہے تو اس قدر، میں غلام علی ہوں غلام علی، اے فلک تو کیا تیری محفل میں بھی میری قسمت سا کوئی ستارہ نہیں، بے یا تو روزے پہ بلوا مولا علی، یا ہو بالی پہ مجھ کو یہاں دیدنی، آ رہی ہے ہر ایک سانس سے یہ صدا، اب جدائی رضا کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ صلوات بھیجو سنا تو میں مولا علی کی دے دیتا آپ کو، میں بتا رہا ہوں کچھ اور سنا۔ دیکھیں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ ایک کتاب تو پریس میں مادر مہربان، اس کے بعد جو کتاب میں دے رہا ہوں وہ عزاداری ہے، اس میں صرف جتنا بھی کلام ہوگا وہ سب عزاداری سے متعلق ہے۔ تو میں پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے دعا لے لوں تاکہ جلدی سے کتاب آ جائے۔ صلوات بھیجو۔ عزاداری ایک ایسی نعمت پروردگار کی طرف سے ہماری قوم کو ہے کہ دنیا کا ہر خزانہ ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ نعمت عزاداری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف ہماری ماؤں کا احسان ہے۔ یہ عزاداری کہاں ہوتی ہے ہر ایک کو نصیب، یہ عزاداری کہاں ہوتی ہے ہر ایک کو نصیب، یہ ملا کرتی ہے ماں کے دودھ کی تاثیر سے، یہ ملا کرتی ہے ماں کے دودھ کی تاثیر سے، گھر لٹے بچے چھٹے گردن کٹے سولی چڑھیں، ہم بغاوت کر نہیں سکتے غم شبیر سے۔ اگر عزاداری نہ ہوتی تو کیا ہوتا، وہ بھی ایک چار مصروں میں دیکھ لیں کہ غم سرور نہیں ملتا تو کر کے دین کا سودا، غم سرور نہیں ملتا تو کر کے دین کا سودا، سکون کے ساتھ ہم بھی مسجدوں میں سو گئے ہوتے، سکون کے ساتھ ہم بھی مسجدوں میں سو گئے ہوتے، عزاداری صراط حق سے ہٹنے ہی نہیں دیتی، وگرنہ ہم بھی مدت کے وہابی ہو گئے ہوتے۔ عزاداری صراط حق سے ہٹنے ہی نہیں دیتی، وگرنہ ہم بھی مدت کے وہابی ہو گئے ہوتے۔ تو یہ چند بند پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ شریف نسل کی پہچان ہے عزاداری، شریف نسل کی پہچان ہے عزاداری، عبادتوں کی نگہبان ہے عزاداری، عبادتوں کی نگہبان ہے عزاداری، اور خلاف ظلم ایک طوفان ہے عزاداری، حسین دین ہے ایمان ہے عزاداری، حسین دین ہے ایمان ہے
عزاداری کے عزائے شے سے فروع و اصول باقی ہیں، عزائے شے سے فروع و اصول زندہ ہیں، اور غم حسین سے اب تک رسول زندہ ہیں۔ عزائے شے سے فروع و اصول زندہ ہیں، غم حسین سے اب تک رسول زندہ ہیں۔ شعور و فکر کی معراج ہے عزاداری، شعور و فکر کی معراج ہے عزاداری، دلوں سے کرتی ہے ناپید یہ ریاکاری، دلوں سے کرتی ہے ناپید یہ ریاکاری، کبھی چلی ہی نہیں اس میں کوئی مکاری، کبھی چلی ہی نہیں اس میں کوئی مکاری، اور دلوں میں بھرتی ہے یہ جذبہ فداکاری، دلوں میں بھرتی ہے یہ جذبہ فداکاری کے حلال دودھ جنہیں ماؤں نے پلایا ہے، حلال دودھ جنہیں ماؤں نے پلایا ہے، انہوں نے پرچم عباس کو اٹھایا ہے، حلال دودھ جنہیں ماؤں نے پلایا ہے، انہوں نے پرچم عباس کو اٹھایا ہے، اور تمہیں خبر ہی نہیں کیا ہے یہ عزاداری، تمہیں خبر ہی نہیں کیا ہے یہ عزاداری، دعائے فاطمہ زہرا ہے یہ عزاداری، دعائے فاطمہ زہرا ہے یہ عزاداری، پیمبروں کا وظیفہ ہے یہ عزاداری، پیمبروں کا وظیفہ ہے یہ عزاداری، اور نجات آدم و حوا ہے یہ عزاداری، نجات آدم و حوا ہے یہ عزاداری، کہ کسی کے غم کی ضرورت تھی چین کی خاطر، یہ کائنات بنی ہے حسین کی خاطر، یہ کائنات بنی ہے حسین کی خاطر، کہ مقطعات کی تفسیر ہے عزاداری، مقطعات کی تفسیر ہے عزاداری، لہو کی بولتی تصویر ہے عزاداری، لہو کی بولتی تصویر ہے عزاداری، خدا کے دین کی تقدیر ہے عزاداری، خدا کے دین کی تقدیر ہے عزاداری، عطائے زینب دلگیر ہے عزاداری۔ اب یہ بیت دیکھیں کہ عطائے زینب دلگیر ہے عزاداری، کہ عزا نہ ہوتی تو کانٹا بھی پھول بن جاتا، عزا نہ ہوتی تو کانٹا بھی پھول بن جاتا، امیر شام کا بیٹا رسول بن جاتا، عطائے زینب دلگیر ہے عزاداری، عزا نہ ہوتی تو کانٹا بھی پھول بن جاتا، امیر شام کا بیٹا رسول بن جاتا۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ ہماری ماؤں کا احسان ہے عزاداری، ہماری ماؤں کا احسان ہے عزاداری، ہر ایک مریض کو لقمان ہے عزاداری، ہر ایک مریض کو لقمان ہے عزاداری، رسول پاک کا ارمان ہے عزاداری، اور دیار ظلم میں طوفان ہے عزاداری، کہ غم حسین سے جو لوگ دور رہتے ہیں، غم حسین سے جو لوگ دور رہتے ہیں، ہم ایسے بد نسبوں کو یزید کہتے ہیں، غم حسین سے جو لوگ دور رہتے ہیں، ہم ایسے بد نسبوں کو یزید کہتے ہیں، شہید عصر کا پیغام ہے عزاداری، شہید عصر کا پیغام ہے عزاداری، حلال زادوں کو انعام ہے عزاداری، حلال زادوں کو انعام ہے عزاداری، پسند حق جو ہے وہ کام ہے عزاداری، بقائے بانی اسلام ہے عزاداری، بقائے بانی اسلام ہے عزاداری، کہ خدا کے دین کو غازی اسی سے ملتے ہیں، کہ باشعور نمازی اسی سے ملتے ہیں، کہ باشعور نمازی اسی سے ملتے ہیں، اور کھلا جو اشکوں سے وہ راز ہے عزاداری، کھلا جو اشکوں سے وہ راز ہے عزاداری، ہر ایک غریب کی دمساز ہے عزاداری، جو حر کو کھینچ کے لائی، جو حر کو لائی وہ پرواز ہے عزاداری، ہر انقلاب کی آواز ہے عزاداری، ہر انقلاب کی آواز ہے عزاداری، جو اہل ظلم کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں،
جو اہل ظلم کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں، سکون پانے عزا خانوں میں وہ آتے ہیں، سکون پانے عزا خانوں میں وہ آتے ہیں۔ رسول سے ہے محبت تو آؤ مجلس میں، رسول سے ہے محبت تو آؤ مجلس میں، ذرا سی بھی ہے شرافت تو آؤ مجلس میں، رسول سے ہے محبت تو آؤ مجلس میں، ذرا سی بھی ہے شرافت تو آؤ مجلس میں، لہو میں گر ہے حرارت تو آؤ مجلس میں، جو سیکھنی ہے شریعت تو آؤ مجلس میں، جو سیکھنی ہو شریعت تو آؤ مجلس میں، کہ سکون قلب دل و جان ہے عزاداری، بہشت جانے کا سامان ہے عزاداری، نہیں ہے دل میں کدورت تو آؤ مجلس میں، نہیں ہے دل میں کدورت تو آؤ مجلس میں، یزیدیت سے ہے نفرت تو آؤ مجلس میں، ہے یاد ماں کی وصیت تو آؤ مجلس میں، ہے یاد ماں کی وصیت تو آؤ مجلس میں، جو خلد کی ہے ضرورت تو آؤ مجلس میں، یہ یاد رکھو جو مجلس میں آ نہیں سکتا وہ چاہے جو بھی ہو جنت میں جا نہیں سکتا، یہ یاد رکھو جو مجلس میں آ نہیں سکتا وہ چاہے جو بھی ہو مجلس میں جا نہیں سکتا، جو ہے رسول سے ملنا تو آؤ مجلس میں، جو ہے رسول سے ملنا تو آؤ مجلس میں، بلند چاہو جو رتبہ تو آؤ مجلس میں، نبی کے سچے ہو شیدا تو آؤ مجلس میں، اگر ہے عشق صحابہ تو آؤ مجلس میں، کیوں آؤ؟ اگر ہے عشق صحابہ تو آؤ مجلس میں، جو مر کے زندہ ہیں خالق سے رزق پاتے ہیں، نبی کے ساتھ وہ سب مجلسوں میں آتے ہیں، نبی کے ساتھ وہ سب مجلسوں میں آتے ہیں، کہ اگر ہے شوق زیارت تو آؤ مجلس میں، اگر ہے شوق زیارت تو آؤ مجلس میں، جو تم کو چاہیے عزت تو آؤ مجلس میں، ہے یاد ماں کی وصیت تو آؤ مجلس میں، پڑی ہے سر پر مصیبت تو آؤ مجلس میں، کہ غموں کے ماروں کو مجلس میں چین ملتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کو حسین ملتا ہے، غموں کے ماروں کو مجلس میں چین ملتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جن کو حسین ملتا ہے پاک صاف جو سینہ تو آؤ مجلس میں، ہے پاک صاف جو سینہ تو آؤ مجلس میں، کرو گناہ سے توبہ تو آؤ مجلس میں، جو پاک کھاتے ہو لقمہ تو آؤ مجلس میں، ہے یاد عصر کا سجدہ تو آؤ مجلس میں، یہ فرش وہ ہے کہ زینب نے جو بچھایا ہے، یہ فرش وہ ہے کہ زینب نے جو بچھایا ہے، اور ہم نے بیچ کے بچے اسے بچایا ہے، یہ فرش وہ ہے کہ زینب نے جو بچھایا ہے، اور ہم نے بیچ کے بچے اسے بچایا ہے، نہ کوئی رسم نہ بدعت ہے یہ عزاداری، نہ کوئی رسم نہ بدعت ہے یہ عزاداری، ہر ایک رسول کی سیرت ہے یہ عزاداری، ہر ایک رسول کی سیرت ہے یہ عزاداری، معاشرے کی ضرورت ہے یہ عزاداری، معاشرے کی ضرورت ہے یہ عزاداری، غیور قوم کی طاقت ہے یہ عزاداری، کہ غرور ظلم کو خنجر کی، کہ غرور ظلم کے خیبر کو ڈھا دیا اس نے، غرور ظلم کے خیبر کو ڈھا دیا اس نے، نشان بیعت فاسق مٹا دیا اس نے، یہ مجلسیں ہیں بلا قید مذہب و ملت، یہ مجلسیں ہیں بلا قید مذہب و ملت، ہو کوئی ہندو کے سکھ سب کی ایک ہے عزت، یہاں پر ملتا ہے سب کو تبرک الفت، یہاں پر ملتا ہے سب کو تبرک الفت، رضا ہے جان سے پیارا اسی لیے بھارت، رضا ہے جان سے پیارا اسی لیے بھارت، یہاں عزا کو بھی وردان مانتے ہیں لوگ، یہاں عزا کو بھی وردان مانتے ہیں لوگ، یہاں حسین کو بھگوان مانتے ہیں لوگ، رضا ہے اس لیے
رضا ہے جان سے پیارا اسی لیے بھارت، یہاں عزا کو بھی وردان مانتے ہیں لوگ، یہاں حسین کو بھگوان مانتے ہیں لوگ۔ اب وہ سنانا تھوڑا سا بس، اب چلیں پھر آپ کا ہے وہ ابھی جو ہمارے خلاف الزام دنیا دے رہی ہے کہ اسلام آتنکوادی مذہب ہے، تو اس کے لیے میں بتانا چاہتا تھا کہ اسلام آتنکوادی مذہب نہیں ہے۔ تو میں بس تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ کتاب بھی تو لے کے پڑھنا یار، کیسا میسج ہے۔ دہشت گرد جتنے دشمن اسلام سارے ہیں، ہے دہشت گرد جتنے دشمن اسلام سارے ہیں، نقاب اسلام کی اوڑھے یہ سب چیلے تمہارے ہیں، نقاب اسلام کی اوڑھے یہ سب چیلے تمہارے ہیں، کہاں اسلام اور دہشت کہاں ہے عقل کے مارو، کہاں اسلام اور دہشت کہاں ہے عقل کے مارو، ہمارے سر پر یہ رکھے ہوئے الزام سارے ہیں، جو بند آنکھوں سے بھی دیکھو گے تو اسلام اور دہشت کبھی جو مل نہیں سکتے، یہ دو ایسے کنارے ہیں، کبھی جو مل نہیں سکتے یہ دو ایسے کنارے ہیں، اما تم ایک بن لادین کے حملے پر چیخ اٹھے، اما تم ایک بن لادین کے حملے پر چیخ اٹھے، کبھی سوچا ہے کتنے بے خطا خود تم نے مارے ہیں، اما تم ایک بن لادین کے حملے پر چیخ اٹھے، کبھی سوچا ہے کتنے بے خطا خود تم نے مارے ہیں، تمہیں معلوم ہی کیا ہے کسے اسلام کہتے ہیں، تمہیں معلوم ہی کیا ہے کسے اسلام کہتے ہیں، یہ اس سے پوچھئے فاقوں میں دن جس نے گزارے ہیں، یہ اس سے پوچھئے فاقوں میں دن جس نے گزارے ہیں، کہ علی کے عشق میں صدیوں سے زندہ اور مقتل میں، یہ ہم سے پوچھئے کہ کیسے دن ہم نے گزارے ہیں، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اتنے ظلم سہ کر بھی نہ ہم نے حق کو چھوڑا ہے نہ ہم ہمت کو ہارے ہیں، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اتنے ظلم سہ کر بھی نہ ہم نے حق کو چھوڑا ہے نہ ہم ہمت کو ہارے ہیں، مسلمانوں نہ کہنا گردش دوراں کے مارے ہیں، مسلمانوں نہ کہنا گردش دوراں کے مارے ہیں، سہارا چھوڑ دو ان کا جو خود ہی بے سہارے ہیں، سہارا چھوڑ دو ان کا جو خود ہی بے سہارے ہیں۔ ایک غزل کا شعر آیا تھا، اس کا راحت اندوری کا، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، تو ان تاج کی حقیقت میں نے بتانے کی کوشش کی، کیونکہ میں غزلوں میں جاتا نہیں، لیکن کہ سارا چھوڑ دو ان کا جو خود ہی بے سہارے ہیں، کہ عجائب گھر میں جتنے تاج رکھے ہیں تمہارے ہیں، عجائب گھر میں جتنے تاج رکھے ہیں تمہارے ہیں، سنا کی نوک پر جتنے بھی سر ہے سب ہمارے ہیں، عجائب گھر میں جتنے تاج رکھے ہیں تمہارے ہیں، اور سنا کی نوک پر جتنے بھی سر ہیں سب ہمارے ہیں، سنا کی نوک پر جتنے بھی سر ہیں سب ہمارے ہیں، کہ تم ایسے فاقہ کش کو چھوڑ بیٹھے اے مسلمانوں، تم ایسے فاقہ کش کو چھوڑ بیٹھے اے مسلمانوں، کہ جس کی مٹھیوں میں قید قسمت کے ستارے ہیں، کہ جس کی مٹھیوں میں قید قسمت کے سہارے ہیں، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اتنے ظلم سہ کر بھی نہ ہم نے حق کو چھوڑا ہے نہ ہم ہمت کو ہارے ہیں، احد میں، بدر میں، صفین میں، خیبر میں، خندق میں، احد میں، بدر میں، صفین میں، خیبر میں، خندق میں، علی مرتضیٰ نے سارے دہشت گرد مارے ہیں، تاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش،
بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش، اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے کہ خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ سر سے ہمشیر کے اترے جو بنام ماحول، سر سے ہمشیر کے اترے جو بنام ماحول، وہ ردا بھائی کی غیرت کا کفن ہوتی ہے، وہ ردا بھائی کی غیرت کا کفن ہوتی ہے۔ سر کھلے دیکھ کے بازار میں عصمت کو رضا، اب بھی اکبر کے کلیجے میں چبھن ہوتی ہے۔ اور سچا ہے انتظار تو اتنا رہے خیال، سچا ہے انتظار تو اتنا رہے خیال، کیا ان کو ناپسند ہے اور کیا پسند ہے، کیا ان کو ناپسند ہے اور کیا پسند ہے، یہ سوچ کر سروں سے ردائیں اتارنا، بہنوں امام عصر کو پردہ پسند ہے، بہنوں امام عصر کو پردہ پسند ہے۔ دو قطع ماں کے لیے، بے وفائی کرنے والا مقصد شبیر سے، بے وفائی کرنے والا مقصد شبیر سے، پرچم عباس کے سائے میں آ سکتا نہیں، اور چاہے کتنا ہی بڑا ہو عابد و زاہد مگر، ماں کے دل کو توڑ کر جنت میں جا سکتا نہیں، ماں کے دل کو توڑ کر جنت میں جا سکتا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب جس کی بھی ماں کا انتقال ہو جائے، جیسے میری ماں کا انتقال ہو گیا تو جنازہ کاندھوں پہ جاتا ہے، تو اب کاندھوں پہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیروں سے جا نہیں رہی ہیں، تو اس کا میں نے پیش کیا 4 مصروں میں کہ تمام گرد یتیمی سے اٹ گیا چہرہ، تمام گرد یتیمی سے اٹ گیا چہرہ، کہاں میں سایہ دامان ماں تلاش کروں، گئی ہیں کاندھوں پر گھر سے تو نقش پا بھی نہیں، گئی ہیں کاندھوں پر گھر سے تو نقش پا بھی نہیں، میں اپنی خلد بری کو کہاں تلاش کروں، میں اپنی خلد بری کو کہاں تلاش کروں۔ اور وہ اپنا بچے منور وغیرہ ہیں، ابھی کچھ شعراء نے شعر پڑھے تھے اور پڑھتے ہیں بیچارے، اللہ انہیں توفیق خاص عنایت فرمائے محمد وآل محمد کے صدقے میں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے، خون ہمارا، بدن ہمارا، کیسے کانٹے پیٹے، جو بھی دل چاہے ہم کریں، ہمارے خون پہ تجھے اختیار کس نے دے دیا، یہ سب باتیں ہیں۔ تو دوستو، دنیا کا کوئی مذہب ہو، مکان آپ کا ہے، آپ اس کو توڑ دیں، کوئی آپ سے کہنے والا نہیں ہے کیوں توڑ دیا۔ دولت آپ کی، اگر سارے نوٹوں کی گڈی چوراہے پر رکھ کے جلا دیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ کیوں جلا دیں۔ بچے آپ کے، ان کو ماریں، کوئی پوچھ نہیں، لیکن یہ جان اگر آپ سوسائڈ کریں گے، خودکشی کریں گے اور آپ بچ گئے تو دنیا کی ہر عدالت آپ کو سزا دے گی کہ یہ آپ نے حرام کام کیا۔ کوئی مذہب خودکشی کو، آتم ہتیا کو، سوسائڈ کو اچھا نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جان تمہاری نہیں ہے، اگر تمہاری ہوتی تو جیسے اور چیزیں تم ختم کرنا چاہ رہے ہو اس کو بھی کر دیتے، لیکن مذہب نے بھی اجازت نہیں دی۔ بن لادن جیسے آدمی نے وصیت کر دی تھی کہ جب میں گھر جاؤں تو تم لوگ گولی سے مجھے مار دینا، میں ان کے ہاتھوں زندہ نہیں جانا۔ وہ بھی سمجھتا تھا خودکشی حرام، ورنہ کسی سے کیوں کہتا، خود اپنے گولی مار لیتا۔ تو اس سے میں نے متعلق 4-5 شعر زندگی کے لیے، اب ایک مصرع طرح ہوا تھا، صلح حسن سے دین نے پائی ہے زندگی، 4-5 شعر سماعت فرما لے کہ بچے سماعت فرمائیں۔ خاص طور سے میری شاعری صرف بچوں کے لیے، خدا کرے کوئی ایک بچہ بھی اگر میری باتوں میں آ گیا تو میری آخرت بھی سمجھ جائے گی، دنیا بھی انشاءاللہ سمجھ جائے گی۔ کہ جس نے بنا عمل کے بتائی ہے زندگی، جس نے بنا عمل کے بتائی ہے زندگی، اس نے خود اپنے آپ گنوائی ہے زندگی، اس نے خود اپنے آپ گنوائی ہے زندگی، اور دینا ہے سانس سانس کا اللہ کو حساب، دینا ہے سانس سانس کا اللہ کو حساب، یہ سوچ کر جیو کہ پرائی ہے زندگی، دینا ہے سانس سانس کا اللہ کو حساب، یہ سوچ کر جیو کہ پرائی ہے زندگی، یہ سوچ کر جیو کہ پرائی ہے زندگی، توہین زندگی تھا جہاں ایک سانس بھی، توہین زندگی تھا
جہاں ایک سانس بھی حر کو وہاں سے کھینچ کے لائی ہے زندگی. توہین زندگی تھا جہاں ایک سانس بھی حر کو وہاں سے کھینچ کے لائی ہے زندگی. باقی نہیں گناہ کا ہلکا سا ایک نشان، باقی نہیں گناہ کا ہلکا سا ایک نشان. حر نے عمل سے ایسی سجائی ہے زندگی، حر نے عمل سے ایسی سجائی ہے زندگی. جو عاشق حسین بھی ہے بے عمل بھی ہے، جو عاشق حسین بھی ہے بے عمل بھی ہے. داؤ پر اس نے اپنی لگائی ہے زندگی، داؤ پر اس نے اپنی لگائی ہے زندگی. کھا جاتا میر شام شریعت رسول کی، کھا جاتا میر شام صلح حسن کا احسان دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے، ورنہ کیا ہو جاتا یہ میں دیکھ کہ کھا جاتا میر شام شریعت رسول کی. صلح حسن سے دین نے پائی ہے زندگی کہ ہو جاتی قتل وقت سے پہلے ہی کربلا، ہو جاتی قتل وقت سے پہلے ہی کربلا. خود زہر پی کے سب کی بچائی ہے زندگی، ہو جاتی قتل وقت سے پہلے ہی کربلا. خود زہر پی کے سب کی بچائی ہے زندگی. اور جلتی ہوئی زمین میں زہرا کے لال نے بویا ہے خون اور اگائی ہے زندگی. جلتی ہوئی زمین میں زہرا کے لال نے بویا ہے خون اور اگائی ہے زندگی. اور بیعت کی لاش دیکھنے دربار شام میں، بیعت کی لاش دیکھنے دربار شام میں چڑھ کر سنا کی نوک پائی ہے زندگی، چڑھ کر سنا کی نوک پائی ہے زندگی. یہ سوچ کر جیو کہ پرائی ہے زندگی. ہائے ہائے اب خدا کا خوف ہے دل میں نہ پیغمبر کا ڈر. کون جانے کب کسی کو کوئی کیا کہنے لگے. اب تو آ جاؤ میرے مولا قیامت ہو گئی. سر کھلے جاہل اماموں کو برا کہنے لگے. آپ جب تک نہ آئیں گے مولا کم یہ ظلم و ستم نہیں ہوں گے. جلد آ جائیے خدا کے لیے، دیر ہوگی تو ہم نہیں ہوں گے. خوشبوؤں کی آہٹیں محسوس ہوتی ہیں رضا، خوشبوؤں کی آہٹیں محسوس ہوتی ہے رضا. شاید اب میرے عریضے کا جواب آنے، خوشبوؤں کی آہٹیں محسوس ہوتی ہیں رضا. شاید اب میرے عریضے کا جواب آنے کو ہے. اور ہونے ہی والی ہے سارے عزاداروں کی عید، ہونے ہی والی ہے اب سارے عزاداروں کی عید. پردہ غیبت سے جانے انقلاب آنے کو ہے، پردہ غیبت سے جانے انقلاب آنے کو ہے. ایک ہی دن میں حساب کربلا ہو جائے گا، ایک ہی دن میں حساب کربلا ہو جائے گا. وہ جب آئیں گے تو سب کا فیصلہ ہو جائے گا. ہے وہی تیغ علی دست امام اصل میں، جتنے بھی ظالم ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا. سانس لینے کو ترس جائیں گے یہ سارے یزید. تنگ اتنا زندگی کا دائرہ ہو جائے گا. اور پرچم عباس لہرائے گا ہر ایک ملک میں، اور ہر قومی نشاں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور ہر قومی گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں، مکان غضبی. ارے بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. بلا رہے ہو ماں کے لیے سنا دیتا بہت ہو گئے. ایک اور 8 مصرے ہیں وہ بھی کام کے ہیں، یاد کریں کہ حقوق مار کے دولت کو جوڑنے والے. یہ کیسا نادان ہے انسان جو یہاں رہ جائے گا اس کے نہیں رات دن مر رہا ہے، جو ساتھ جانا اس کی فکر نہیں ہے. حقوق مار کے دولت کو جوڑنے والے
عذاب جھیلے گا تو سب مزے اڑائیں گے، عذاب جھیلے گا تو سب مزے اڑائیں گے، چھڑیں گے بعد تیرے جائیداد کے جھگڑے، وکیل اور پولیس تیرا مال کھائیں گے، وکیل اور پولیس تیرا مال کھائیں گے، زمین، پیسہ، مکانات، سونا، چاندی عزیز، بجز کفن تجھے کچھ بھی نہ دینے پائیں گے۔ زمین، پیسہ، مکانات، سونا، چاندی عزیز، بجز کفن تجھے کچھ بھی نہ دینے پائیں گے۔ نماز، روزہ، خمس، عشق اور خاک شفا، اندھیری قبر میں بس 5 کام ہیں۔ نماز، روزہ، خمس، عشق اور خاک شفا، اندھیری قبر میں بس 5 کام آئیں گے۔ خود ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے کربلا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے کربلا، خوددار زندگی کا وظیفہ ہے کربلا، خوددار زندگی کا وظیفہ ہے کربلا، اسلام کی حیات کا نقشہ ہے کربلا، کعبہ نہیں محافظ کعبہ ہے کربلا، کعبہ نہیں محافظ کعبہ ہے کربلا، کہ کرب و بلا کے بعد ہے کعبہ تو چین سے، نسل یزید کٹ گئی خون حسین سے، نسل یزید کٹ گئی خون حسین سے، کہ سر تیرا آسمان سے اونچا ہے کربلا، سر تیرا آسمان سے اونچا ہے کربلا، اور کچھ لوگ تجھ سے دور ہیں اچھا ہے کربلا، کچھ لوگ تجھ سے دور ہیں اچھا ہے کربلا، رے کیا فائدہ ہے ایسوں سے رشتوں کو جوڑ کے، بھاگ آئے جو عہد میں پیغمبر کو چھوڑ۔ آرزوئے دل خاتون جنا ہیں آنسو، سونا چاندی سے جواہر سے گراں ہیں آنسو، چشم بدعت کے لیے ایک دھواں ہیں آنسو، اور 1400 سال کے ہیں پھر بھی جواں ہیں آنسو، 1400 سال کے ہیں پھر بھی جواں ہیں آنسو، ایک انعام ہے مولا کا یہ غمخواروں کو، یہ تبرک نہیں ملتا کبھی غداروں کو، یہ تبرک نہیں ملتا کبھی غداروں کو، لاش حمزہ پہ پیغمبر نے چڑھائے آنسو، ہم نے رومال میں زہرا کے سجائے آنسو، اور یہ الگ بات تمہیں راس نہ آئے آنسو، ویسے تو تم نے کئی بار بہائے، یہ الگ بات تمہیں راس نہ آئے آنسو، ویسے تو تم نے کئی بار بہائے آنسو، راس آ جاتے جو تم کو تو نہ بدعت ہوتے، میں سمجھتا ہوں رضا عشق بھی سنت ہوتے۔ قتل شبیر کو کروا کے جو روتا ہے یزید، قتل شبیر کو کروا کے جو روتا ہے یزید، یہ پشیمانی کا رونا ہے، محبت تو نہیں، یہ پشیمانی کا رونا ہے، محبت تو نہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ کوئی غار میں ڈر کر رویا، سوچتا ہوں یہی رونا کہیں بدعت تو نہیں۔ غم کو بدعت بتا کے پوچھتے ہیں کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین، غم کو بدعت بتا کے پوچھتے ہیں کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین، تو مار کر ہاتھ اپنے سینوں پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین، ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین۔ کہ اب جیسے آپ لوگ تقی بھائی آپ سب پروگرام کراتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بیچارے انتظام کریں کہ مجلس میں جا کے بیٹھیں، اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے یار تقی بھائی کو امام حسین سے محبت نہیں، کبھی مجلس میں بیٹھے ہی نہیں دیکھا، اب یہ مجلس میں بیٹھ جائے تو انتظام کون کرے گا؟
تو اسی سے میں نے لیا ایک قطع. اس کو کہتے ہیں کہ کشتی میں وہ بیٹھا ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں کہ کشتی میں وہ بیٹھا ہی نہیں، عمر بھر کشتی کو طوفان سے نکالا جس نے. اس کو کہتے ہیں کہ کشتی میں وہ بیٹھا ہی نہیں، عمر بھر کشتی کو طوفان سے نکالا جس نے. بوڑھا طوطا پڑھے کلمہ تو وہ مومن بن جائے. بوڑھا طوطا پڑھے کلمہ تو وہ مومن بن جائے. وہ مسلمان بھی نہیں کلمے کو پالا جس نے. وہ مسلمان بھی نہیں کلمے کو پالا جس نے. کوئی کہتا ہے کہ تلوار سے پھیلا اسلام، کوئی کہتا ہے کہ کردار سے پھیلا اسلام. جو یہ کہتا ہے محمد کا محافظ کافر، تو کیوں نہیں کہتا کہ کفار سے پھیلا اسلام؟ یا حسین مولا. 4-5 شعر میں مولا ابوالفضل عباس کے اور سنانے ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی محفل پوری نہیں ہوتی. ہائے ہائے. تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا عباس، تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا عباس. ہم وہ معصوم کیا ہے، کس کا کہ بھوپالی کا ایک شعر تھا کہ گل سے چپکی ہوئی تتلی کو چھڑا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا. بہت اچھا لگتا تھا شعر، لیکن ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھا ایک جگہ بیٹھے تھے کہ پھول تو یہ رکھا اور تتلی یہ اڑ رہی ہے. میں نے یار اس کا شعر تو غلط ہی ہوگی، یہ تو خود ہی اڑ رہی ہے، اس کو اڑائے گا کون؟ تو بس پھر 4 مصرے مولا نے دیے. کیا اس کے کرم ہو جاتا ہے کبھی کبھی. وہ 4 مصرے پہلے سنا دیں. گلوں سے اڑتی ہوئی تتلیاں تو دیکھی ہیں، گلوں سے اڑتی ہوئی تتلیاں تو دیکھی ہیں، علم سے مشق سکینہ جدا نہیں دیکھی. گلوں سے اڑتی ہوئی تتلیاں تو دیکھی ہیں، علم سے مشق سکینہ جدا نہیں دیکھی. میں اس کو کون سی معصومیت کی حد میں رکھوں، میں اس کو کون سی معصومیت کی حد میں رکھوں کہ جس کے گھوڑے سے کوئی خطا نہیں دیکھا. اور جب کسی سپاہی سے یا فوجی سے اسلحہ لے لیا جاتا، سپاہی کی جان ہوتی ہے اسلحہ، تو میں جان قربان مولا کے اس دلیر شیر دل بیٹے کے اوپر. اصل میں ہم لوگوں نے اپنی واہ کی خاطر، جھوٹی داد کی خاطر، یا اس لیے کہ خوب شور مچ جائے تو اگلی دفعہ یہ پھر بلا لیں گے، کچھ پیسے 100-200 کا اضافہ کر دیں گے، صرف اس لیے حقیقی فضائل کو ہم نے بہت پیچھے کر دیا. ورنہ آپ دیکھیں کہ مولا ابوالفضل عباس کو دیکھیے آپ، اور اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ کو دیکھیے. جناب موسیٰ جناب خضر سے علم حاصل کرنے پہنچتے ہیں، اور جا رہے ہیں جناب خضر ایک کشتی میں سوار کر رہے ہیں، کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب موسیٰ سے صبر نہیں ہو سکا، معلوم کرنا یہ آپ نے سوراخ کیوں کر دیا. کہا کہ میں نے کہا تھا میرے ساتھ اگر تم رہو تو کسی بات میں مجھے ٹوکنا نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا اب تو ہو گیا، اب آئندہ نہیں ٹوکیں گے. ایک بچہ میرا، اس کو قتل کر دیا. پھر یہ نہیں صبر کر پایا. کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا اس معصوم بچے کی کیا خطا تھی، آپ نے قتل کر دیا. کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے روکنا ٹوکنا نہیں، پھر تم بولے. کہا کہ اچھا چلو غلطی ہو گئی آئندہ. ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں ان کو کوئی کھانا پانی تک دینے کو تیار نہیں تھا، ایک بھی آدمی مہمان نواز نہیں تھا. بیچارے پریشان تھے، بھوکے پیاسے تھے. لیکن جب نکلنے لگے اس بستی سے، دیکھا ایک دیوار گری ہوئی ہے. کہا کہ موسیٰ اس دیوار کو بناؤ. دیوار تو بنا دی، لیکن بعد میں پوچھنا عجیب ہے، جس بستی میں ہمیں پانی کو بھی نہیں پوچھا، اس کی دیوار گری ہوئی ہے، آپ اس کو کیوں بنوا رہے ہو؟ کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ آپ سب نہیں کر سکو گے، آپ واپس چلے جاؤ. یہ تھے اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ، جو جناب خضر کی باتوں پہ بار بار تکرار کرتے رہے. اور یہ تھا وہ وفاؤں کا خدا. مولا ابوالفضل عباس کے مدینے سے لے کے کربلا تک تاریخ شاہد ہے کہ جو امام مظلوم نے کہا
کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں، جو کہہ دیا، کہنا کہ اگر نظر کا اشارہ دیکھ لیا، ورنہ کس کی طاقت تھی خیمے ہٹا دیتا۔ تو یہ اس منزل میں جہاں موسیٰ جیسا نبی بھی بول اٹھے، وہاں یہ خاموش رہتے ہیں۔ مرضی امام یہ ہوتی ہے۔ تو اس میں میں نے کہا کہ ہر آرزو کو اپنی فرائض پر وار کے، جیتی ہے کائنات وفا خود کو ہار کے، اور تلوار اس سے لے لی جب اس کے امام نے، تلوار اس سے لے لی جب اس کے امام نے، اس نے بدن سے رکھ دیے بازو اتار کے، اس نے بدن سے رکھ دیے بازو اتار کے۔ تو 4-5 شخص دیکھ لیں کہ عظمت مولا ابوالفضل عباس، تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا عباس، فاطمہ زہرا نہ کہتی میرا بیٹا عباس۔ اب آپ کے لیے دیکھیں، فاطمہ زہرا نہ کہتی میرا بیٹا عباس، اور جب نبی زادی نے خود اپنا کہا ہے بیٹا، جب نبی زادی نے خود اپنا کہا ہے بیٹا، فخر سے کہیے محمد کا نواسا عباس، فخر سے کہیے محمد کا نواسا عباس۔ اور جن کے گہوارے جھلانے کو ملک آتے تھے، جن کے گہوارے جھلانے کو ملک آتے تھے، ان اماموں نے جھلایا تیرا جھولا عباس۔ جن کے گہوارے جھلانے کو ملک آتے تھے، ان اماموں نے جھلایا تیرا جھولا عباس، ان اماموں نے جھلایا تیرا جھولا عباس۔ اب ہم لوگ مولا ابوالفضل عباس کی زیارت پڑھتے ہیں نا، تو کیوں پڑھتے ہیں؟ سبب تو کسی کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے، جن کے گہوارے جھلانے کو ملک آتے تھے، ان اماموں نے جھلایا تیرا جھولا عباس۔ یوں زیارت تیری ہم پڑھتے ہیں کہ بعد نماز، یوں زیارت تیری ہم پڑھتے ہیں کہ بعد نماز، دیکھا کرتی تھی سکینہ تیرا چہرہ، دیکھا کرتی تھی سکینہ تیرا چہرہ عباس۔ اور پیاس کی اپنی سکینہ جو قسم دے دیتی، القمہ سر پا اٹھا لاتا اکیلا عباس، القمہ سر پا اٹھا لیتا اکیلا عباس۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین اور مومنات کے لیے پڑھ لیں، پھر سناتا ہوں انشاءاللہ۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی یوں ہر دم گھلی جاتی ہے ماں، نوجواں ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچے کو پہناتی ہے ماں۔ ایک ایک حسرت کو اپنی عزم و استقلال سے آنسوؤں سے غسل دے کے خود ہی دفناتی ہے ماں۔ بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ مفلسی بچے کی ضد پر جب اٹھا لیتی ہے ہاتھ، جیسے مجرم ہو کوئی اس طرح شرماتی ہے ماں۔ کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں۔ جن کو فرصت ہی نہیں ان کی خوشی کے واسطے، زندگی میں جانے کتنی بار مر جاتی ہے ماں۔ ان اور معاملات کے لیے پڑھ لیں، پھر سناتا ہوں انشاءاللہ۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں،
تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی یوں ہر دم گھلی جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچے کو پہناتی ہے ماں، ایک ایک حسرت کو اپنی عزم و استقلال سے آنسوؤں سے غسل دے کے خود ہی دفناتی ہے ماں، بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں، مفلسی بچے کی ضد پر جب اٹھا لیتی ہے ہاتھ، جیسے مجرم ہو کوئی اس طرح شرماتی ہے ماں، کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں، جن کو فرصت ہی نہیں ان کی خوشی کے واسطے زندگی میں جانے کتنی بار مر جاتی ہے ماں، دشت غربت میں تیمم کر کے جلتی خاک پر زندگی کی لاش کو زخموں سے کفناتی ہے ماں، سب کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں رفتہ رفتہ برف کی صورت پگھل جاتی ہے ماں، عمر بھر رکھے رہی سر پر ضرورت کا پہاڑ، تھک گئی سانسیں تو اب آرام فرماتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، بھوک سے مجبور ہو کے مہماں کے سامنے مانگتے ہیں بچے جب روٹی تو شرماتی ہے ماں، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، اور بعد میں جو کچھ بچا وہ چین سے کھاتی ہے ماں، بعد میں جو کچھ بچا وہ چین سے کھاتی ہے ماں، زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا، ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں، دے کے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی، سامنا جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں، لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں، بھینچ کر باہوں میں جب سینے سے لپٹ آتی ہے ماں، دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں، ریت پا مچھلی ہو جیسے ایسے گھبراتی ہے ماں، مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پر رکھ جاتی ہے ماں، بعد مر جانے کے پھر بیٹے کی خدمت کے لیے بھیس بیٹی کا بدل کے گھر میں آ جاتی ہے ماں، جب جواں بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو، روز ایک احساس کی سولی پر چڑھ جاتی ہے ماں، دور ہو جاتی ہے ساری عمر کی اس دن تھکن، بیاہ کر بیٹے کو جب گھر میں بہو لاتی ہے ماں، چھین لیتی ہے وہی اکثر سکون زندگی، پیار سے بیٹی بنا کے جس کو گھر لاتی ہے ماں، پھیر لیتے ہیں نظر جس وقت بیٹی اور بہو اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائے بن جاتی ہے ماں، ہم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد، جب دیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو کیا کھاتی ہے ماں، جن کو پالا تھا پرائے گھر پکا کر روٹیاں، آج وہ دعوت کی روٹی پکائی نا بیچاریوں نے، جن کو پالا تھا پرائے گھر پکا کر روٹیاں، اف انہی بچوں پر ایک دن بوجھ بن جاتی ہے ماں، ڈگریاں دلوائیں جن کو اپنے ارماں بیچ کر، اب انہی کی بیویوں کی جھلکیاں کھاتی ہے ماں، شادیاں کر کر کے بچے جا بسے پردیس میں، دل خطوں سے اور تصویروں سے بہلاتی ہے ماں، باپ اور بچوں میں ہو جاتا ہے جب بھی اختلاف، کس طرف جائے عجب الجھن میں پڑ جاتی ہے ماں، گھر کے آنگن میں جو ہو جاتی ہیں دیواریں کھڑی، کتنے ہی حصوں میں صد افسوس بڑھ جاتی ہے ماں، اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں، جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، جانے کیسا ربط ہے
ماں اور علی کے درمیان یا علی بچہ پکارے در پہ آ جاتی ہے ماں، یا علی بچہ پکارے در پہ آ جاتی ہے ماں، گمرہی کی گرد جم جائے نہ میرے چاند پر، بارش ایمان میں یوں روز نہلاتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، اور دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے، دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے، لے کے مجلس سے تبرک گھر میں جب آتی ہے ماں، لے کے مجلس سے تبرک گھر میں جب آتی ہے ماں، عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا اور حسین، باپ نے کھینچی سینہ سینے کو سہلاتی، اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا اور حسین، باپ نے کھینچی سینہ سینے کو سہلاتی ہے ماں، اور سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات بھر اون و محمد کو یہ سمجھاتی ہے ماں، اور یہ بتا سکتی ہیں بس ہم کو رباب خستہ تن، یہ بتا سکتی ہیں بس ہم کو رباب خستہ تن، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں، اور یہ جناب بیوہ مسلم کے لیے ہے ایک شعر، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں، باپ سے بچے بچھڑ جائیں اگر پردیس میں، باپ سے بچے بچھڑ جائیں اگر پردیس سے، کربلا سے ڈھونڈنے کوفے میں خود آتی ہے ماں، کربلا سے ڈھونڈنے کوفے میں خود آتی ہے ماں۔ جناب ام البنین کیا فرماتی ہے مولا عباس سے، اے بیٹا جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہمشیر بے پردہ نہ ہو، جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہمشیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، اور 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر جس دم سنی، اپنے پاکیزہ لہو پہ فخر فرماتی ہے، 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر جس دم سنی، اپنے پاکیزہ لہو پہ فخر فرماتی ہے ماں، جب رسن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، جب رسن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، ایک آوارہ وطن بیٹی کو یاد آتی ہے ماں، جب رسن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، ایک آوارہ وطن بیٹی کو یاد آتی ہے ماں، اور سامنے آنکھوں کے نکلے گر جواں بیٹے کا دم، زندگی بھر سر کو دیواروں سے ٹکراتی ہے، سامنے آنکھوں کے نکلے گر جواں بیٹے کا دم، زندگی بھر سر کو دیواروں سے ٹکراتی ہے ماں، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھ، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ اللہم صلی پیش کرے